الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ساتھیو، کل ہماری جو بات ہوئی تھی وہ ایک عنوان ہے اتانی ربی فی احسن صورت، حدیث قدسی ہے اور اس میں روایت گزری اور کئی چیزیں بحث کی قابل تھی جو بحث ہوئی، اور وہی حدیث دوبارہ مکرر آ رہی ہے۔ یہ بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور حدیث نمبر ہے کتاب میں الاحادیث القدسیہ کے 142 نمبر۔ یہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا اتانی ربی فی احسن صورت، میرے پاس میرا رب اچھی شکل میں آیا۔ بھائی رب کا کیا شکل ہے ہمیں نہیں جانتے، ہم نہیں پتہ۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتا، ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت تو نہیں ہے کہ ہم تجلی کا معائنہ فرمائیں یا اللہ رب العالمین کو دیکھیں۔ ہاں، قیامت کے روز ہوگا، کیا کہنا صاحب، مومنین اللہ رب العالمین کی زیارت دیدار کریں گے۔ رؤیت باری تعالی اہل سنت والجماعت کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم سب لوگ زیارت کریں گے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ اچھی شکل میں آیا۔ کیا ہے بھائی؟ یہ وہی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اس میں کچھ باتیں اور بھی آ رہی ہیں آگے۔ فرمایا کہ اے محمد، اللہ نے فرمایا، میں نے کہا لبیک ربی و سعدیک، حاضر ہوں یا رب، حاضر ہوں یا رب، سعادت کا طالب ہوں۔ اللہ نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، ارے بھائی یہ فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ مناظرہ بازی کس میں ہو رہی ہے؟ کس موضوع پہ بحث ہو رہی، جھگڑا ہو رہا ہے ان کا آپس میں؟ میں نے کہا ربی لا ادری، اللہ مجھے کیا معلوم، کیونکہ فرشتوں کی جو بحث ہو رہی ہے ابھی میرے سامنے نہیں ہے، پردہ پڑا ہوا ہے۔ ربی لا ادری، اب غور کرنے والی بات حدیث کے الفاظ پر۔ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھا۔ یہ ید کا لفظ، کتفین کا لفظ، کتفیت آپ کے کندھے تو ہیں، لیکن اللہ کا ید کا لفظ، یہ سب وہ الفاظ ہیں جس میں تفویض اور تعویل کی گنجائش ہے۔ اہل سنت والجماعت کی میں سلف حضرات کے ہاں تفویض کا مسلک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان فرمایا ہے اسی طرح ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے لیے ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ تفویض کے بجائے تعویل کے قائل ہیں، وہ ہاتھ کے معنی قدرت لیں گے، ہاتھ کے معنی مدد لیں گے، ہاتھ کے معنی طرح سے قربت کو لے لیں گے، کچھ بھی معنی تعویل کر سکتے ہیں وہ۔ سلف کا عقیدہ تو یہی ہے کہ بھئی جو کہ تو ہم ثابت کریں گے۔ تو اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا میرے مونڈھوں کے درمیان۔ بھئی ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی کوئی بھئی آؤ، اور بالکل اپنا ہاتھ اس کے مونڈھے پر رکھتے ہیں جیسے بہت دوست ہو، بہت ہی قریبی ہو۔ ایک ہمارے محاورے میں سماج میں ہے، اور یہ بڑا فخر کی بات ہے کہ بڑے آدمی نے چھوٹے آدمی کے مونڈھے پر ہاتھ رکھا اور اسے قریب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مونڈوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، اور اتنا قرب ہوا کہ فوجدت بردھا بین ثدیی، میں نے ہاتھ رکھنے کی ٹھنڈک کو اپنے چھاتی کے درمیان میں محسوس کیا۔ بھائی آدمی ہاتھ کی گرمی، ہاتھ کی ٹھنڈک تو محسوس کرے گا۔ اللہ رب العالمین سراپا رحمت ہے، سراپا تجلی ہے، نور ہے، اس نے ہاتھ رکھا تو اس ہاتھ کی برکت، اس کی رحمت، اس کی تجلی اپنے دل میں محسوس ہوئی۔ یہ اشارہ ہے۔
اس اشارے کے ساتھ فعلمت ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ تھا مجھے سب پتہ چل گیا۔ اللہ کے قرب کی وجہ سے آنکھوں پر جو پردہ تھا پردہ ہٹ گیا، اور اب علم ہے علم، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سارے پردے ہٹ گئے اور سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب جب یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، پردہ ہٹ چکا ہے، علم کے دروازے کھل چکے ہیں، روشنی آ چکی ہے، اب اللہ نے پھر دوبارہ پوچھا یا محمد، میں نے کہا لبیک ربی و سعدیک، حاضر ہوں یا رب، سعادت کا طالب ہوں یا رب۔ اب اللہ نے وہی سوال دہرایا، فیم یختصم الملأ الاعلیٰ، یہ ملأ اعلیٰ والے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، ان کی یہاں موضوع بحث کیا ہے، آپس میں جو بات چل رہی ہے کہ وہ کون سا موضوع ہے۔ اب اللہ کے قرب کی بنیاد پر پردے ہٹ گئے ہیں، علم کی روشنی آ گئی ہے، آپ نے جواب دیا۔ سنیے کتنے موضوع ہیں۔ فی الدرجات، مومن کے درجات کیسے بلند ہوں گے، کتنے درجات ہیں، اس بارے میں بحث ہو رہی کہ فلاں کام کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ والکفارات، ایک گناہ کے لیے ایک نیکی کفارہ بن جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو انسان گناہ کرتا ہے ان گناہوں کا کفارہ یہ نیکیاں ہیں، نیکیاں کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے گناہ نہیں ہوا۔ اور بھی مسائل ہے کفارات کے اندر۔ تو کفارات جو ہیں، کون کون سے اعمال کفارہ بنتے ہیں، یہ بات چل رہی ہے۔ اور سنیے، وفی نقل الاقدام الی الجماعات، جماعت کی جانب قدموں کو منتقل کرنا، مسجد جانے کے لیے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد دور ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن وہ قدم اٹھا کر چاہتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو ایک گناہ جھڑتا ہے، قدم رکھتا ہے تو ایک نیکی ثابت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ کفارات ہیں۔ اور مسجد میں جماعت حاصل کرنے کے لیے قدموں کا منتقل کرنا، یہ درجات بلند بھی ہو رہے ہیں، کفارات بھی ہو رہے ہیں، نیکیاں ثابت ہو رہی ہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اور سنیے، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، وضو کو مکمل کرنا مکروہات میں۔ مکروہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو ناپسندی، نہیں، مکروہ کا مطلب یہ ہے ناگواری، سردیوں کے اندر سخت سردی ہو رہی، سی اور وضو کرنے کا حکم ہے، پانی ٹھنڈا ہے۔ آج کل تو دنیا بدل گئی بھائی صاحب، ہر گھر میں گیزر ہے، گرم پانی ہے، نہائیے، وضو کیجیے، مزہ آتا ہے۔ لیکن گاؤں دیہات میں یا جہاں وسائل نہیں ہیں، ٹھنڈ میں وضو کر کے دیکھو تو، چلے جاؤ کشمیر، دیکھو کیسے مزہ آ جائے گا۔ پانی برف ہے، جمع ہوا ہے پانی ٹھنڈ میں، وہاں اس پانی سے وضو کرنا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ تو نہ چاہتے ہوئے اور پھر آدمی مکمل وضو کر رہا ہے، یہ درجات بلند کر رہا ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہو رہا ہے۔ گرمی میں کیا مثلا، گرمی میں تو پانی ٹھنڈا اچھا لگتا ہے، لیکن نہیں، سخت گرمی ہو رہی ہے، جانا ہے مسجد کے اندر، لو لگ جائے گی، گرمی کے لو کے تھپڑے چل رہے ہیں، اس ماحول میں آدمی نہیں میں مسجد میں وضو کروں گا، وہی نماز پڑھوں گا، اسباغ الوضو کرتا ہے۔ حدیث پاک میں پڑھیں گے دوسری حدیثوں میں کہ وضو کرنے کی وجہ سے انسان کے اعضاء چمکیں گے۔ وضو کرنے میں انسان چہرہ دھوتا ہے، دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، جہاں تک اس کے ہاتھ دھوئے جائیں گے وہاں تک وہ اعضاء روشن ہوں گے، غرًا محجلین بآثار الوضوء۔ بڑے شرف کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنی امتیوں کو
اسی سے پہچانیں گے کہ دیکھو میری امت کیسی ہے کہ ان کے چہرے روشن ہیں، چمک رہے ہیں، اور دور سے پتہ چل جائے گا میرے امتی ہیں۔ اس لیے ناپسندیدگی کے اندر وضو کو مکمل کرنا، وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد انتظار کرنا۔ کئی چیزیں آ گئی بھائی، اس میں دیکھ لو، آپ کوشش کرو عمل کرنے کی۔ اور نماز کا انتظار کرنا، نماز کا بھی ایک نماز پڑھی ہے اور پھر سوچ رہا ہے کہ نماز کب ہوگی، گھڑی دیکھتا ہے کہیں دوسری نماز فوت نہ ہو جائے، دوسری نماز کا وقت نہ نکل جائے، جماعت چھوٹ نہ جائے، اسے کہتے ہیں انتظار صلاۃ۔ دنیا میں کاروبار ہے، دکان پر بیٹھا ہے، مشغول ہے، خوب آمدنی ہو رہی ہے، لیکن ذہن اس کا لگا ہوا ہے گھڑی پر کہ کب نماز کا وقت ہوگا میں جاؤں گا۔ یہ ہے انتظار کرنا نماز کا۔ جانتے ہو جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے وہ 7 آدمی ہیں۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی قلبہ رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ یہ وہی مطلب ہے کہ ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، نماز پڑھ کے نکلا ہے اور پھر سوچ رہا ہے کہ نماز کا وقت کب آئے گا، اور اس انتظار میں ہے۔ گرمیوں تو پتہ نہیں چلتا آدمی کو، وقت میں برکت لگتی ہے، لمبا لگتا ہے، لیکن جاڑوں میں تو دیکھو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی تھوڑا سا ٹائم نہیں گزرا کہ عصر کی اذان ہو گئی، عصر کے پڑھنے کا تو ابھی کوئی ٹائم ہی نہیں، کچھ کام ہی نہیں ہو کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ یہ ہے قلبہ معلق بالمسجد ہے، جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کفارات ہیں، درجات ہیں۔ نتیجہ کیا ہے سن لو، کئی چیزیں آ گئی۔ وَمَنْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ جو ان تمام چیزوں کی پابندی کرتا ہے، جو ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے، 2 باتیں ہیں اس میں، عاش بخیر مات بخیر، اس کی زندگی خوشگوار ہے، اس کی زندگی خیر پر ہے، اس کی ساری زندگی میں خیر ہی خیر ہے، وہ مات بخیر، اور موت بھی خیر کے ساتھ ہوگی، موت بھی بھلائی کے ساتھ ہوگی، موت بھی قابل رشک ہوگی، اور مرتے وقت ایسا ہوگا وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے آ کر روتا ہے، پہلا کام اس کا رونا ہے کہ کہاں ہم دنیا میں آ گئے ہیں، جھمیلے میں پھنس جائیں گے ہم۔ روتا ہے، رونا ہونا اچھی علامت ہے۔ اگر نہیں روئے گا بچہ نا تو ڈاکٹر لوگ کہیں گے کیوں نہیں مر رویا ہے، کوئی بیماری ہے اس کو، کچھ ہو گیا، چیک کرو اس کو، فوراً دیکھو، تو روتا ہے۔ جانتے ہو بچے کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ بچہ نہیں جانتا گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ وہ بچہ گناہوں سے ابھی بالکل پاک ہے، ابھی تو ہوش سنبھالے گا، بڑا ہوگا تب نہ بدماشیاں کرے گا وہ، ابھی تو وہ بالکل پاک ہے بچہ، معصوم جسے کہتے ہیں معصوم۔ تو جس طریقے سے کوئی انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، ٹھیک ایسے ہی ان اعمال کو کرنے والا بندہ مات بخیر، خیر پر اس کی موت ہوگی، ایسا مرے گا جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہوگا۔ یہ ہے حدیث کا مطلب اور یہ ہے خلاصہ۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی روایت تخریج کرنے کے بعد فرمایا حدیث حسن غریب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق۔